السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد نصلی نسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ہمارے سید خضر دربان اردو اسلامک چینل کے تمام ویورز کو میں رجب کی مبارکباد دیتی ہوں۔ جو بھی لوگ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں ان سب کی میں شکر گزار ہوں، ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہے، اور یعنی دوسروں کو بھی قرآن اور حدیث کی باتیں دوسروں تک پہنچانا بھی ثواب ہے، آپ وہ کام کر رہے ہیں۔ اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دین کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل کا مقصد یہ ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اسلام کی باتیں آپ تک پہنچ جائے۔ اس لیے آپ سب سے ہمیشہ گزارش کرتی رہتی ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ کمنٹ اور شیئر کرنے سے میری ہمت افزائی ہوتی ہے، اور ہمارا چینل کا مقصد صرف یہی ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ تک سچے واقعات پہنچے۔ آئیے آج اسرار خلافت و واردات کے اس حدیث سے آپ کو میں کامل پیر جسے کہتے ہیں، یہ سوال ہے، اس کا جواب آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں۔ کامل پیر کیسا ہوتا ہے؟ کامل پیر کسے کہتے ہیں؟ کامل پیر کسے کہتے ہیں؟ کامل پیر وعطی اللہ کے رمز سے اللہ کے چار مخرب فرشتوں کے اوصاف موجود ہو یا ان اوصاف سے مستفی ہونا پیر پر شرط اول ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام جیسے امانت، حضرت میکائیل علیہ السلام جیسی رحمت، حضرت اسرافیل علیہ السلام جیسا عشق، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام جیسا ہمت اور حوصلہ نیزے یعنی کامل پیر میں اطور رسول کے رمز سے نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین کے اوصاف بخوبی موجود ہوں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جیسی صداقت اس قدر ہو کہ پیر زمین پر چلنا پھرنا مردہ نظر آئے، یعنی کیا بولتے ہیں، زمین پر جب پیر پھرتا ہے تو اس کو کسی بات کی خبر ہونا نہیں چاہیے، اس کو دیکھتے ہی لوگ یہ کہنا چاہیے کہ یہ تو کسی کی خبر نہیں رکھتا ہے، صرف اللہ سے لو لگایا ہوا ہے، یہ چلتا پھرتا مردہ ہے، ایسا سمجھیں۔ ایسا ہونا چاہیے پیر کامل۔ کامل پیر وہ ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے جیسا عدل رکھتا ہو اور اپنے نفس پر عادل ہو، یعنی نفسی خواہشات کو مار کر وہ اللہ کی طرف راغب ہو، ذکر کی طرف راغب ہو، وہی کامل پیر ہو سکتا ہے۔ کامل پیر وہ ہوتا ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے مانند مقام غنا پر آ کر غنی ہو کر ہر چیز سے بے نیاز ہو چکا ہو، یعنی دولت رہنے پر دولت کا یعنی کیا بولتے گھمنڈ نہ ہو، تکبر نہ ہو، انا نہ ہو، وہی پیر میں یہ بھی نشانی ہونا چاہیے۔ کامل پیر کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے مانند ستار باندھ کر اللہ کے بندوں کی ستر پوشی اور عیب پوشی کے علم کا سر بن چکے ہو۔ اگر آپ کو کوئی بات کا علم ہے، اگر کسی کی یعنی کیا بولتے اس میں عزت جانے کا یا بے عزتی ہونے کا خدشہ ہو تو اس کو یعنی کیا بولتے چھپانا چاہیے، ایسی بھی عادت پیر میں ہونا ضروری ہے۔ آج کل کے لوگوں میں یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتے ہیں، اسی لیے میں پیر کامل کی نشانی آپ کے سامنے اسرار خلافت و واردات سے بیان کر رہی ہوں۔ اے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، کامل پیر نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم جلیس یا ہم مجلس ہوتا ہے۔ کامل پیر میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ جیسا تقویٰ اور ترک دنیا کا جذبہ ہونا چاہیے، کیونکہ نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا ضعیفہ و طالبہ کلابن، دنیا مردار ہے اور اس کا چاہنے والا کتا ہے۔ جو دنیا چاہ کر انا پیسے کے روبداب میں رہتا ہے، ایسا انسان پیر کامل نہیں ہوتا ہے۔ کامل پیر وہ ہوتا ہے جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا شوق عبادت اور شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ کا جذبہ
زندہ اور موجودہ ہو۔ کامل پیر وہ ہوتا ہے جس پر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شفقت اور جمال و کمال بدرجے تم میں موجود ہو۔ یعنی کامل پیر جو ہوتا ہے اس میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسی جمال اور کمال، حضور سے محبت رکھنا، میاں بیوی کے رشتے کو سمجھنا، میاں بیوی ایک دوسرے پر کیچڑ نہ اچھالتے ہوئے یعنی نماز کی پابندی کر کر شریعت کے پابند ہونا، یہی تو پیر کامل کی نشانی ہے۔ ان ساری باتوں کو ہر کسی کے مرید بننے سے پہلے جانچ لینا ضروری ہے۔ اے طالب اللہ، کامل پیر کہتے ہیں جس میں ولی لا امر منکم کے رمز سے 4 پیر یعنی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کا تقویٰ۔ 4 پیر کون ہیں دیکھیے؟ حضرت امام حسن کی حق پرستی، حضرت فضل بن ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ کا علم و عشق، حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ جیسا تصوف، خلوت نشی کا جذبہ، اور کامل پیر وہ ہے جو حدیث احسان یعنی ان تعبد اللہ کانا کا تراہ فإن لم تکن یعنی تراہ فإنہ یرکا، تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو خدا کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت نہ ہو، یوں اس کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کر کے وہ ذات باری تعالیٰ تجھے ملاحظہ کر رہا ہے کہ مطابق خود مست رہے، اوروں کو مستانے کر دے۔ اے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، پیر کامل وہ ہے جسے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ جیسا ظاہری اور باطنی علم، عمل، محاسبہ اور تقویٰ حاصل ہو، اور امام شافعی علیہ رحمہ جیسی نظر بینی علم ہو جس سے ظاہر و باطن میں اتحاد حاصل ہو، یا جس میں ظاہر و باطن صبر و حق گوئی کا جذبہ ہو۔ نیز امام مالک رحمت اللہ علیہ جیسا تقویٰ اور طہارت ظاہری اور باطنی ہو۔ یعنی پیر کامل وہ ہے جو اصولی اختلافات کے باوجود حق پر قائم اور رہ کر تمام سلسلہ جات کا احترام کرے، اور جس میں حضرت امام حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایوب حق گوئی بے باکی کا جذبہ ہو۔ اور پیر کامل وہ ہے جو کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے کا ماں اقرا باللسان تصدیق بالقلب پورا کر سکے۔ یعنی افضل العبادت یعنی نماز کی ظاہری و باطنی اتحاد کے ساتھ صلاۃ المعراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے کہ مقام تک پہنچ سکے۔ نیزے روزوں سے ظاہری باطنی اتحاد کے ساتھ تقویٰ و طہارت حاصل کر کے نفس پر قائر ہو سکے۔ پیر کامل وہ ہے جو اپنی ذات یعنی جان کی تحفیظ کے لیے اپنے عناصر آگ کو ٹھنڈا کر کے ہواؤں سے لطف ہو کر پانی سے پاک ہو جائے، مٹی کو مٹی کے حوالے کر کے جیتے جی زکوٰۃ ادا کر سکے۔ اگر حج ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہو تو اس طرح حج کرتا ہے کہ زمین پر اللہ کا مکان کا حج دیدار ظاہری کرتا ہے، اور باطناً صاحب مکان کا دیدار عرش پر کرتا ہے، اور قربانی کے ساتھ نفس کو قربان کرے۔ یعنی موتو اقبل ان تموتو یعنی کا مراد بن کر حرم کو کفن میں تبدیل کر لیتا ہے۔ یعنی جب انسان حرم باندھتا ہے تو کفن سمجھ کر باندھ لے۔ اے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، پیر میں حضرت آدم علیہ السلام جیسا عاجز کا خزانہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ خزانہ اللہ کا انتہائی محبوب ہے۔ جیسا کہ آپ معذرت کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں التجا کرتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہ بخش دے گا اور رحم نہ کرے گا تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ حدیث پاک میں والشیخ یحیی القلب ویمیت النفس، شیخ یعنی پیر دل کو زندہ اور نفس کو مردہ کرتا ہے۔ جاننا چاہیے کہ نفس قلب کی ضد ہے، جس کی
عرف عام میں ہم خلب کہتے ہیں، اور گوشت کو لٹکا ہوا ٹکڑا اصل نفس کا میدان تحریک ہے۔ قلب وہ ہے جس پر قلب کا انحصار ہے، یعنی وہ تیری جان ہے۔ جان کیا ہے یہ تجھے تیرا پیر بتا چکا ہے، بس اپنی جان کی حفاظت میں سانس پر نظر رکھو نہ رکھ کر درنا ورد کرنا ہوگا، اور ربنا ظلمنا نفس کہے تو یہ تیری فریاد ٹھکرا دی جائے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، الطلب عند المرشد لمت بین ید الغاسل، یعنی طالب اللہ مرشد کے اختیار میں اس طرح ہوتا ہے جیسے مردے غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہ تھی پیر کامل کی پہچان۔ انشاءاللہ تعالی کل کا جو بیان ہوگا وہ مرید اور طالب میں فرق کیا ہے، اور مرید اور طالب کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں کل بیان لے کر حاضر ہو جاؤں گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ میرے تمام واقعات ایسے یعنی تاریخی واقعات اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، دین کی طرف ہمیشہ راغب رہیں، جھوٹ سے بچیں، یعنی پرہیزگاری کریں۔ رجب شعبان روزے کے اللہ تعالیٰ اگر آپ کو طاقت دیا ہے، تقویٰ دیا ہے، پرہیزگاری دیا ہے تو روزے رکھنے کی کوشش کریں، اور یعنی جہاں تک ہو سکے یہ جعلی پیر لوگوں سے، جعلی یعنی کیا بولتے ہیں، جھبے وغیرہ پہن کر لوگوں کو جو لوٹنے والے لوگ ہیں، ایسے لوٹنے والے پیر و مرشد لوگوں سے بچے۔ کامل پیر کے ہاتھ پہ مرید بنے، اور جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے صدقے میں ہی سارا ہر چیز ملنے والی ہے۔ یہ کہتے ہوئے سارا عالم پل رہا ہے، ہم بھی پل رہے ہیں، آپ بھی پل رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے میں اپنی تقریر کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں۔ اگر بولنے میں پڑھنے میں کوئی غلطی ہو تو معاف کرتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، اور کمنٹ کرنے سے میری ہمت افزائی ہوتی ہے، اور دین کی بات کو دوسروں تک پہنچانا بھی ثواب کا ذریعہ ہے۔ آپ لوگ ثواب حاصل کرنے کے خاطر ہمارے چینل کو شیئر کرتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔